وَأَنْ أَنْس قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایت دیگر ہے، یہ بھی انس بن مالک سے روایت نقل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ یوم الجمعہ بعد صلاة الامام قل هو اللہ احد 100 مرہ وصلی علی النبی 100 مرہ وقال 70 مرہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک قضى اللہ له 100 حاجہ 80 من حوائج الآخرہ و20 من حوائج الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز جمعہ یہی فرصت جو آج آپ کو میسر ہے اور آپ نے اس کی قدر جانی ہے اور اس کے آداب بجا لانے کے لیے آپ خانہ خدا میں موجود ہیں، اور آپ جیسے کروڑوں مومنین اس وقت آج جمعہ کے روز یہ عبادت بجا لا رہے ہیں، ان کے لیے یہ غنیمت ہے یہ چیز. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی روز جمعہ بعد صلاۃ الامام، اب یہاں اس روایت میں بھی امام کا لفظ ہے لیکن مراد امام معصوم نہیں ہے، امام سے مراد نماز جماعت ہے. بعد صلاۃ الامام یعنی جب امام جماعت روز نماز جمعہ پڑھ دے، نماز جمعہ جماعت کے ختم ہونے کے بعد جو مومن 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے، 100 دفعہ صلوات پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، اور 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا عالی ترین منشور ہے. یہ دعا ایک عام انسان کے لیے یہ واقعاً دنیا و آخرت کی نجات کا، سعادت کا نسخہ ہے یہ دعائے شریف و دعائے کریم، اور وہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. یہ نہیں کہا کہ خدایا مجھے میری ضرورتیں ہی نہیں ہیں، نہ ہیں، اور یوں بھی نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بھی پوری ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ ساری ضرورتیں لازمی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اے پروردگار اپنے حلال کے ذریعے مجھے ان چیزوں سے بے نیاز کر دے جو تو نے حرام قرار دی ہیں. حلال کے ذریعے تو نے حلال بھی بنایا ہے، حرام بھی بنایا ہے، اور میں ضرورت مند ہوں، مجھے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، حلال کافی ہو میرے لیے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے پروردگار اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم و لطف سے اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے نیاز قرار دے. تیرا لطف اتنا مجھ پر زیادہ ہو کہ مجھے تیرے سوا کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. انسان جب محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو پھر ہر ایک کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر حرام کی طرف بھی نگاہ اٹھاتا ہے. بعض بزرگان کے بقول کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کئی حج کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، ایک پورا حج اس جملے کے ساتھ، ان کے فرمان کے مطابق اس ایک جملے کے ساتھ پورا حج کیا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا تھی، گھر واپس آنے تک جتنے مناسک و مواقف تھے جہاں پر یقیناً انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک، اے پروردگار مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز قرار دے. اور پھر گواہی دی کہ زندگی میں مجھے حرام کی طرف نگاہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، چونکہ جہاں میری نیاز مندی تھی وہ حلال سے بے نیازی میں تبدیل ہو گئی، حرام کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. بہت اعلیٰ دعا ہے اور خدا قبول کر لے. جمعے کا دن ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز قرار دے، اور پروردگار اپنے فضل و
احسان و لطف و کرم کے ذریعے اپنے علاوہ ہر ایک سے خداوند تبارک و تعالی ہمیں بے نیاز قرار دے۔ اور اس میں ہے کہ قضى اللہ لہ مئۃ حاجہ، ہر جمعے کے دن خداوند تبارک و تعالی اس عمل کے نتیجے میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ رسول اللہ پر اور آل رسول پر صلوات، اور پھر یہ دعا، یہ 3 عمل اگر ہر جمعے کو انسان انجام دے نماز جمعہ کے بعد، جماعت کے بعد، تو خداوند تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا، 100 دعائیں قبول کر لے گا۔ 80 دعائیں 80 من حوائج الآخرہ، 80 دعائیں آخرت کی ہوں گی، و20 من حوائج الدنیا، اور 20 حاجتیں دنیا کی قبول ہو جائیں گی۔ خوب، بہت آسان کام ہے، ہر جمعے کو اگر انسان 100 درخواستیں منظور کرا لے اللہ کی بارگاہ سے، 80 آخرت کے مرحلے کی اور 20 دنیا کے مرحلے کی، پھر یہ انسان کس کا محتاج رہ جاتا ہے؟ پھر اس کو مصیبت کون سی رہ جاتی ہے؟ کیا مشکل دنیا میں اس کی رہ جاتی ہے؟ جب یہ کلید اللہ تعالیٰ نے، یہ چابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے فاسقوں، فاجروں، ظالموں اور جباروں کی درگاہوں پہ اور ان کے دروں پر جا کر جھکنے کی اور ان کو خدا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ معمول بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو حرام سے نجات عطا فرمائے، اور حلال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب نیاز مندوں کی نیازی کو بے نیازی میں تبدیل فرما دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔